دین اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن مجید کی مخالفت میں اس حد تک پہنچے کہ خانہ کعبہ میں جا کر کے وہ یہ دعا کر رہے ہیں یا اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ اگر ہم دین اسلام کی مخالفت کے حوالے سے اگر ہم جھوٹ پر ہیں تو ہم پر پتھروں کی عذاب، پتھروں کی بارش یا کوئی اور دردناک عذاب بھیجتے۔ اتنے جری ہو گئے کہ خانہ خدا میں کھڑے ہو کر کے اللہ ہی سے، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کر کے اپنے لیے بد دعا کر، ان پر تو فوراً عذاب آنا چاہیے تھا، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، تو عذاب ان پر کیوں نہیں آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون آمنت بالله صدق الله العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 8 سورۃ الانفال کی فقط ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 33 یہ شامل ہے، اور یہ آیہ اس سے ماقبل میں یعنی آیہ نمبر 32 کے اندر جو کفار مکہ نے یا مشرکین مکہ نے جو اپنے لیے بد دعا کی، یہ اس کا جواب ہے۔ مشرکین مکہ اور یعنی سرداران قریش جو تھے، دین اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن مجید کی مخالفت میں اس حد تک پہنچے کہ خانہ کعبہ میں جا کر کے وہ یہ دعا کر رہے ہیں یا اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ اگر ہم دین اسلام کی مخالفت کے حوالے سے اگر ہم جھوٹ پر ہیں تو ہم پر پتھروں کی عذاب، پتھروں کی بارش یا کوئی اور دردناک عذاب بھیجتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے ان کا کہ وہ قرآن کے مقابلے میں اس حد تک پہنچ گئے، اللہ کے رسول کے مقابلے میں اس حد تک پہنچ گئے، اتنے جری ہو گئے کہ خانہ خدا میں کھڑے ہو کر کے اللہ ہی سے، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کر کے اپنے لیے بد دعا کر، ان پر تو فوراً عذاب آنا چاہیے تھا، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، تو عذاب ان پر کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب یہ آیہ نمبر 33 میں ہے، جو کہ آج کے درس میں ہے، جس میں اللہ جل شانہ عما نوالہ ان پر فوری طور پر عذاب نازل نہ کرنے کی دو وجہیں بیان فرمائی، وہ دو وجہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ دو وجہ حقیقت میں بہت ایمان کو تازہ کرنے والی ہیں، دونوں صورتیں۔ عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا پہلی وجہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ اے میرے محبوب، اللہ رب العزت ان کو عذاب اس وجہ سے نہیں دیتا وانت فيهم کہ آپ ان میں موجود ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی سنت ہمیشہ سے رہی ہے۔ اب قرآن مجید میں دیگر جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے جو قصص ہیں، آپ ان کو دیکھیے، سابقہ قوموں کے حالات دیکھیے کہ جب تک اللہ کے نبی موجود رہتے ہیں ان کے اندر، اللہ رب العزت اپنے عذاب کو ان پر نہیں بھیجتے، ان کو عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کو جناب ہود، جناب صالح، جناب لوط علیہ السلام، ان سب انبیاء کی مثالیں آپ کے سامنے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام چونکہ اپنے وجود بامسعود کے ساتھ
اپنی قوم کے اندر تھی تو ان کی اپنی قوم کے لوگ اپنی قوم کے ساتھ اسی شہر کے اندر موجود تھے، یعنی شہر مکہ کے اندر۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نہیں بھیجا، بلکہ ان کو مزید ڈھیل دی، ان کو مزید مہلت دی۔ اور ظاہر ہے کہ لیٹر آن جب مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو اس کے بعد اب مکہ کے جو رہنے والے لوگ تھے، یعنی وہاں کے جو مشرکین تھے، اب ان کے حالات جو ہے وہ فرق ہوئے۔ اب ان پر عذاب کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، میں بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دینے والے، وهم يستغفرون، جب تک کہ ان میں استغفار کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے، مغفرت طلب کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر استغفار کرنے والے لوگ کون موجود ہیں؟ وسیع فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما گئے وہاں سے، تو اس کے بعد کچھ مسلمان ایسے تھے، کچھ مومنین ایسے تھے کہ جن کے پاس اسباب ہجرت نہیں تھے یا کمزور تھے، تو ان کو مشرکین نے پکڑا ہوا تھا، جیلوں میں بند کیا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ اللہ سے استغفار کرتے، تو ان کے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مجموعی طور پر مکہ کے جو سردار تھے، باوجود ان کی ہٹ دھرمی کے، مخالفت کے، کفر کے، اللہ رب العزت نے ان پر اجتماعی عذاب نہیں بھیجا۔ اچھا، یہ ہے ایک نیرو پرسپیکٹو، یعنی ایک اس کانٹیکسٹ کے اندر جو بند تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ اکرام تھے، ان کے زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے عذاب اس وجہ سے نہیں بھیجا کہ یا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور یا پھر جو ہیں وہ کمزور مسلمان وہاں پر موجود ہیں جو کہ استغفار کے اندر مصروف ہیں۔ تو جب یہ لوگ ہجرت کر کے سارے کے سارے مدینہ منورہ چلے گئے، اب مکہ کے اندر خالص کافر بچ گئے، تو اب ان پر عذاب مختلف شکلوں میں جو ہے وہ آیا ہے۔ مثال کے طور پر قحط اب ان پر اترا کہ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی انہوں نے مخالفت کی انتہا کر دی، انہی سے غلہ مانگنے کے لیے اپنے ڈیلیگیشن کو بھیجا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو غلہ عنایت بھی فرمایا، چونکہ رحمت للعالمین کا ایک سمجھے ایک مظہر تھا۔ تو یہ ایک شکل عذاب قحط کی ان پر اتری۔ اس کے علاوہ جو ان کے مسلمانوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی، یعنی یہ سارے لوگ جو دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شمع رسالت ہے اس کو گل کرنے کے لیے تھے، یہ سارے کے سارے بدر کے اندر قتل کر دیے گئے، یہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کی شکل تھی۔ اسی طرح سے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کو انہوں نے بریک کیا، اور فقط 2 سال کے اندر یعنی 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، اور یہ سارے کے سارے لوگ مغلوب ہو گئے کہ جن کی گردنوں میں سریہ اتنا بڑا تھا کہ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر کے بھی وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان پر عذاب کی یہ ساری شکلیں اتری۔ تو یہ پرسپیکٹو ہے جو خالص یعنی اس زمانے کے کانٹیکسٹ کے ساتھ اگر ہم باؤنڈ کر کے اس کو اسٹڈی کریں، ایک اس کی بڑی پکچر ہے، بگر پکچر ہے، وہ یہ ہے کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو آج بھی اپنی امت کے اندر اس انداز میں موجود ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں حیات ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہوتی ہے، حیات برزخ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ وہ حیات اس حیات سے بھی اعلیٰ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے، ولیکن لا تشعرون، کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو دنیا ہے، میٹر ہے، مادہ ہے، یہاں کی جو حیات ہے وہ ایک اور انداز کی ہوتی ہے، وہاں کی خالص نورانی حیات ہوتی ہے کہ جس میں اس دنیا کی مٹیریلسٹک اور اس دنیا کی یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن فرمایا ولیکن لا تشعرون، کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے حیات انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ یہیں سے ثابت ہو گئی۔ ابھی اس کے ساتھ
متعدد احادیث مبارکہ ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی اسی حیات برزخی کی بدولت اللہ رب العزت نے اس قوم سے یعنی امت مسلمہ سے اجتماعی عذاب کو اٹھایا ہوا ہے۔ پہلی اقوام جب اجتماعی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتی تھی، زنا میں، لواطت میں، جھوٹ میں، سود میں، ناپ تول میں کمی میں، عذاب آتا تھا تو پوری کی پوری قوم اس کا شکار ہوتی تھی اور سارا کچھ ملیا میٹ ہو جاتا تھا۔ یہ عذاب کی شکلیں پہلی قوموں کے اندر موجود تھیں، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ میری قوم پر مسخ نہیں اترے گا۔ مسخ کہتے ہیں چہروں کو پلٹ دینا، خراب کرنا، اجتماعی طور پر خسف، پوری کے پوری قوم کو دھنسا دینا زمین کے سابقہ اقوام پر اترا۔ فرمایا کہ رب العزت نے میری امت کو اس سے محفوظ رکھے، اور الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام کے وجود بابا سعود کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس امت کو جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنائے، اللہ رب العزت نے محفوظ رکھے۔ تو استغفار جو اس میں سے جو سمجھ لیجیے کہ ٹیک آف دا ڈے ہے، جو چیز ہم سیکھ سکتے ہیں اس میں سے بہت بڑی، وہ ہے استغفار کی پابندی، کہ استغفار کی وجہ سے انسان جو ہے وہ عذاب سے، یا پوری قوم اور پوری بستی کے جو لوگ ہیں وہ عذاب سے بچتے ہیں۔ یعنی اگر اہل محلہ، اہل علاقہ یا اس شہر کے لوگ، اگر چند ایک لوگ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق اور رجوع کو برقرار رکھیں بشکل استغفار، تو کئی سارے عذابوں سے، کئی ساری ایسی عذاب کی شکلوں سے اللہ رب العزت وہاں کے لوگوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سبھی نصیب فرمائے۔ وعلینا